دوستوں آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے لاز آف میچورٹی پر. جی ہاں، میں چند قوانین آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اور اگر آپ اس میں سے چند پر بھی عمل پیرا ہیں، یعنی کہ پریکٹس کرتے ہیں، تو آپ ایک بہت ہی میچور انسان ہیں، سمجھدار انسان ہیں. آج سے پہلے میں نے سیریز بنائی تھی رابرٹ گرین کے 48 لاز آف پاور کی، اور میں نے وہ سیریز کبھی مکمل نہیں کی، وہ ادھوری رہ گئی. لیکن آپ یقین مانیں، مجھے اتنی ریکویسٹ آتی ہے نا اس سیریز پر کہ میڈم پلیز اس کو مکمل کر دیں، لیکن میرا دل ہی نہیں کرتا بنانے کو، مجھے وہ بہت بورنگ لگتی ہیں. کیوں اتنی ریکویسٹ آتی ہے مجھے؟ وہ اس لیے کیونکہ 48 لاز آف پاور ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمیں اپنی سچویشن کو اور لوگوں کو کنٹرول کیسے کرنا ہے. اور یہ جو انسان ہوتے ہیں نا، ان کی بہت ہی گہری خواہش، ڈیپ ڈیزائر ہوتی ہے کہ یہ دوسروں کو کنٹرول کریں، اپنے حالات کو کنٹرول کریں، نہ کہ یہ اپنے اندر کی دنیا میں ریفلیکٹ کریں. اور یقین مانیں، یہ جو 48 لاز آف پاور ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ پڑھ کر سمجھ کر آپ زندگی میں کہیں نہیں پہنچنے والے. کیونکہ ایک بات میری یاد رکھیے گا، اس دنیا میں جو بھی اسمارٹ، انٹیلیجنٹ، چتر لوگ ہوتے ہیں نا، وہ 48 لاز آف پاور جیسی کتابیں بن کے نہیں بنتے انٹیلیجنٹ. اگر آپ کے جینیٹکس میں انٹیلیجنس ہے، اسمارٹنس ہے، کلیورنس ہے، تو آپ کلیور ہوگے. اور ذرا سا آپ کو انوائرمنٹ ملے گا نا، تو آپ تو پوری دنیا بیچ دو گے. تو یہ سب آپ کو جینیٹکس میں ملتا ہے. آپ 48 لاز آف پاور جیسی کتابیں پڑھ کر انٹیلیجنٹ نہیں ہو سکتے یار. تو رابرٹ گرین جیسے جو رائٹرز ہیں، یہ جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ کیسے جو عام عوام ہے اس کو کنٹینٹ بیچنا ہے، انسانوں کی نفسیات، ان کی ڈیزائر کیا ہے، تبھی وہ اس قسم کی بکس لکھتے ہیں. لیکن جو میرے آج کے لاز ہیں نا، جو میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں، یہ رابرٹ گرین کے لاز کے کافی اپوزٹ ہیں، اور انہیں اپلائی کرنا اپنی زندگی میں بچوں کا کھیل نہیں ہے. تو شروع کرتے ہیں ویڈیو کو، اور پہلے لا پر بات کرتے ہیں. پہلا لا ہے ڈونٹ ٹرائی. جی ہاں، کوشش مت کریں. آپ بولیں گے کیا مطلب، کوشش کیوں نہ کروں میں؟ مجھے لائف میں سکسیس چاہیے، مجھے میرا ڈریم پارٹنر چاہیے، تو میں کوشش کیوں نہ کروں؟ یاد رکھیے گا، جتنی آپ کوشش کرتے ہیں، جتنی آپ کے اندر تڑپ ہوتی ہے، اتنا ہی آپ سے چیزیں دور جانے لگتی ہیں. جتنا آپ سیکیور فیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اتنا ہی آپ انسیکیور فیل کرنے لگتے ہیں. اور جتنا آپ اپنی انسیکیورٹی، اپنی بیماری، اپنے چیلنجز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ان کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا سیکھتے ہیں، اتنا ہی آپ سیکیور فیل کرتے ہیں. اس لیے جتنی کوشش کریں گے اپنی انسیکیورٹی سے بھاگنے کی، اپنے آپ سے بھاگنے کی، دنیا سے بھاگنے کی، اتنا ہی انسیکیور فیل کریں گے، اور اتنا ہی دنیا آپ کو کاٹ کھائے گی. نمبر 2، forget about happiness. جی ہاں، خوشی نام کی کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ویسے. کیوں؟ کیونکہ ایولیوشنری سائیکالوجی کے مطابق انسان خوش ہونے کے لیے نہیں، بلکہ سروائیول کے لیے ایوالو ہوا ہے. ہمارے دماغ کو سروائیو کرنا آتا ہے، خوش ہونا نہیں آتا. خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور آپ لوگ جو حاصل کرتے ہیں نا ڈوپامین ہٹ، وہ خوشی نہیں ہے، وہ تو ڈوپامین ہے، وہ تو پلیزر ہے، وہ تو موٹیویشن ہے، اور اسی نے تو ہمیں سروائیو کرنے میں ہیلپ کیا ہے. لیکن یاد رکھیے گا کہ خوشی نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، ہیپینس نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ہیپی ہونا آپ کو سیکھنا پڑتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ آپ کو ہیپی ہونا سیکھنا ہوگا. ہیپینس از اے چوائس. نمبر 3، ایموشنز آر بایولوجیکل سگنلز. میری ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ کے جو بھی ایموشنز ہیں، چاہے وہ کمفرٹیبل اچھے والے پازیٹیو ایموشنز ہیں یا نیگیٹو ایموشنز ہیں، وہ ہمیشہ آ کر آپ کو کوئی نہ کوئی سگنل دیتے ہیں آپ کے سراؤنڈنگ کے بارے میں، آپ کے آس پاس کے بارے میں، آپ کے اپنے اندر کے انوائرمنٹ کے بارے میں. تو ایموشنز جو ہے نا، وہ کوئی بگ نہیں ہے، وہ کوئی ایسا کوئی وائرس نہیں ہے آپ کی باڈی میں کہ جس سے آپ دور بھاگو گے. مثال کے طور پر، اگر آپ سیڈ ہو، آپ افسردہ ہو، تو افسردگی کوئی آپ کے اندر نا کوئی ایسا وائرس نہیں، کوئی بگ نہیں ہے جس کو آپ نے ہٹانا ہے، ختم کر دینا اپنی باڈی سے. نہیں، آپ نے افسردگی کو پہلے تو فیل کرنا اپنی باڈی میں، پھر دیکھنا ہے کہ آپ کیوں افسردہ ہو. کیونکہ آپ کے اندر جو ایموشن ہے نا، وہ ایک، آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو ایک انڈیکیٹر دیتا ہے، ایک بایولوجیکل انڈیکیٹر ہے آپ کے انوائرمنٹ کے بارے میں اور آپ کے اپنے اندر کی دنیا کے بارے میں، کہ کچھ گڑبڑ ہے، کچھ چیزیں ٹھیک کرنی ہے، اپنی ڈائریکشن بدلنی ہے، سوچ کی، لائف سٹائل کی، یا کسی بھی چیز کی. وہ آپ کو دیکھنا ہوگا. لیکن ایموشن انفارمیشن ہے، بایولوجیکل انفارمیشن ہے آپ کی باڈی میں، کہ آپ کی باڈی میں کیا ہو رہا ہے اور اب آپ کے آس پاس کے انوائرمنٹ میں کیا ہو رہا ہے. چوز یور پرابلمس. جی ہاں، آپ کو زندگی میں اپنے جو مسائل ہیں نا، وہ خود چوز کرنے ہوں گے.
یاد رکھیے گا، نہ آپ بہت زیادہ اسپیشل انسان ہیں اور نہ ہی آپ کے جو مسائل ہیں وہ اتنے اسپیشل ہیں کہ دنیا میں شاید کبھی کسی نے وہ محسوس ہی نہیں کیے ہوں گے۔ میں ایک تھیراپسٹ ہوں اور بہت سے لوگوں سے بات کرتی ہوں، یقین مانیں 90% لوگوں کے جو مسائل ہیں نا وہ ایک جیسے ہیں۔ جب بھی میں تھیراپی سیشن لیتی ہوں تو کہانیاں ایک جیسی ہیں، درد ایک جیسا ہے، مسائل ایک جیسے ہیں، یہاں پر کوئی بھی اسپیشل نہیں ہے۔ تو نہ آپ اسپیشل ہیں نہ آپ کے مسائل اسپیشل ہیں۔ یاد رکھیے مسائل زندگی کا ایک بہت امپورٹنٹ حصہ ہیں۔ آپ کو چوز کرنا ہوگا کہ آپ کے مسئلے کیسے ہوں گے، مسئلوں کا معیار کیا ہے، کیونکہ سفرنگ تو ہے زندگی میں، مسائل تو ہیں، لیکن چوز آپ کو کرنا ہوگا نا۔ مثال کے طور پر مسائل تو مغرب میں بھی ہیں، مسائل مشرق میں بھی ہیں، لیکن اگر آپ دیکھیں گے نا تو مسائل کا معیار بہت مختلف ہے۔ مغرب کی سفرنگ ہماری سفرنگ سے مختلف ہے۔ تو یہ آپ کو چوز کرنا ہوگا اپنی زندگی میں کہ آپ کون سے مسائل کو لے کر پریشان ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ پریشانی تو کانسٹنٹ ہے دوستوں۔ نمبر 5، اور یہ والا تو بالکل بھی نہیں پسند کسی کو، اور وہ ہے یو آر رسپانسبل فار ایوری تھنگ۔ جی ہاں، آپ اپنی زندگی میں ہر چیز کے لیے، چاہے وہ کسی اور انسان کی غلطی سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو، ذمہ داری آپ کی ہے، رسپانسبلٹی آپ میں لینی ہے، چاہے حکومت پاکستان کی غلطی ہو، آپ کے ماں باپ کی غلطی ہو، آپ کے شوہر کی، بیوی کی، بچوں کی، دنیا والوں کی، فطرت کی، کسی کی بھی غلطی ہو، لیکن ذمہ داری اسے ٹھیک کرنے کی آپ کو ہی اٹھانی پڑے گی۔ اس سچ کو جتنی جلدی قبول کر لیں اتنے ہی میچور ہو جائیں گے اور زندگی کو بہتر طور پر سمجھنے اور گزارنے لگیں گے۔ اپنے مسائل کو زندگی میں 3 حصوں میں ڈیوائڈ کریں۔ ایک حصہ ٹوٹل کنٹرول، دوسرا سم کنٹرول، تیسرا نو کنٹرول۔ ٹوٹل کنٹرول آپ کو آپ کے ایٹیٹیوڈ، آپ کی تھاٹس، آپ کی فیلنگس پر ہوتا ہے۔ جو آپ کے اپنے اندر کی دنیا ہے نا، آپ کی انر ورلڈ ہے، وہاں پر آپ کو ٹوٹل کنٹرول ہے۔ سم کنٹرول یعنی کہ کچھ حد تک کنٹرول آپ کو ہوتا ہے ان مٹیریل چیزوں پر جو آپ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے اختیار میں ہیں، آپ کے پوزیشنز، اور لوگوں کو آپ نے کس طرح سے امپریس کرنا ہے، یا لوگ آپ کو پسند کریں گے یا پسند نہیں کریں گے، اس پر بھی آپ کا کنٹرول ہوتا ہے کسی حد تک، کیونکہ آپ جب کچھ اچھا کرتے ہیں تو لوگ سراہتے ہیں، پسند کرتے ہیں آپ کو، تو یہ بھی آپ کے اختیار میں ہے۔ لیکن نو کنٹرول، جی ہاں، دوسروں کا رویہ، دوسروں کے اوپینین، آپ کے ساتھ ہونے والے مسائل، آپ کے چیلنجز، باہر سے آنے والی سچویشنز، یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، جتنا بھی غلط ہوتا ہے، وکٹم مائنڈ سیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی رسپانسبلٹی لیں اور اس مسئلے کا حل نکالیں، چاہے غلطی کسی کی بھی کیوں نہ ہو۔ نمبر 6 ہے یو آر رانگ اباؤٹ ایوری تھنگ۔ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے کہ آپ فیس بک پر کچھ پوسٹ کرتے ہیں تو لوگ اکثر آ کر ایک دم سے آپ کا کالم پڑھے بغیر یا پھر آپ کی پوری ویڈیو دیکھے بغیر ایک دم سے آ کر آپ سے بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں لگتا ہے کہ جو بھی ان کے نظریات ہیں یا جو بھی وہ جانتے ہیں وہ 100% درست ہے۔ لیکن ایک بات میں آج آپ کو بتا دوں کہ ہم سب زیادہ تر کچھ بھی نہیں جانتے۔ جی ہاں، ہماری جو جانکاری ہے یا جو ہماری جو نالج ہے چیزوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں، لوگوں کے بارے میں، وہ بہت محدود ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جتنی جلدی آپ اس بات کو ایکسیپٹ کر لیں کہ ہاں میں غلط ہو سکتا ہوں، میرے اوپینین، میرے نظریات، میرے ایکشنز، میرا جو کچھ بھی میں جانتا ہوں وہ غلط ہو سکتا ہے، تو اتنا ہی بہتر طور پر آپ دوسروں کی بات سن پاتے ہیں، آپ اچھے ریلیشن شپ بھی بناتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی میں کسی جگہ پر سٹک نہیں رہتے۔ بہت سے لوگ میری ویڈیو دیکھے بغیر اکثر تنقید کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور میں بالکل بھی اس بات کو مائنڈ نہیں کرتی، کیونکہ کبھی میں بھی ان کی جگہ پر تھی جب میں اپنے نظریات سے یا جو جانکاری میرے پاس ہے اس سے بہت زیادہ اٹیچ تھی، اور مجھے لگتا تھا کہ جو میں جانتی ہوں بالکل صحیح ہے۔ نہیں، ہم سب بہت ایوریج، اوسط درجے کے لوگ ہیں، ہر انسان دنیا میں اوسط درجے کا ہے، اور ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت غلط ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی بہت زیادہ نارسسسٹک رویہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ تیار رہو کہ میرا اوپینین، میرا نظریہ، میری سوچ کبھی بھی غلط ثابت ہو سکتی ہے۔ نمبر 7 جو کہ بہت زیادہ کامن ہے اور آپ لوگوں نے بہت سن رکھا ہے، اور وہ یہ ہے کہ فیلئر۔ جی ہاں، فیلئر سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا اور نہ ہی کبھی بچ سکے گا۔ فیلئر ہماری زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کیوں کچھ لوگ ٹرائی کرنے سے گھبراتے ہیں، کیوں کنسسٹنسی سے گھبراتے ہیں، کیوں وہ آدھے میں چیزیں چھوڑ جاتے ہیں؟ کیونکہ ہم انسانوں کی ایک نفسیات ہے، ہم بہت
ایکسٹریملی الٹرا سوشل کریچر ہے نا. جب بھی ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمیں محنت کرتا دیکھ رہے ہیں یا ٹرائی کرتا دیکھ رہے ہیں لیکن ہم زندگی میں کہیں پہنچ نہیں پا رہے اور ہم فیل ہو رہے ہیں تو ہمیں وہ فیلنگ بہت امبیرس کر دیتی ہے. اور جو فیلئر ہے یا جو ٹرائی کرنا ہے اس کے درد سے بھاگنے کے لیے ہم وہ چیز چھوڑ ہی دیتے ہیں, کیونکہ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ لوگ ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے. لوگ بولیں گے ارے یہ تو فیل ہو گیا, ارے دیکھو کتنی کوشش کر رہا ہے بیچارہ پھر بھی اس کا کچھ نہیں بن رہا. تو یہ جو ہوتا ہے نا ایک ان کا جو ہمارے اوپر طرز کھانا پٹی ہونا, تو یہ چیز ہمیں اپنے بارے میں بہت برا فیل کراتی ہے. اس لیے جب بھی آپ ٹرائی کر رہے ہیں اپنی زندگی میں, کوئی نئی چیز ٹرائی کر رہے ہیں اور آپ سے نہیں ہو پا رہی اور لوگ آپ کو چاہے کچھ بھی بول رہے ہیں, ہائے بیچارہ, اف بیچارہ, اپنے کان بند کر لیں اور خود کو موقع دیں بار بار ٹرائی کرنے کا اور خود کو موقع دیں فیل ہونے کا. لوگ آپ پہ بہت ترس کھائیں گے, آ کر آپ کو 4 باتیں بھی سنائیں گے, لیکن یاد رکھیے کہ فیلئر از دا وے فارورڈ. فیلئر کے بغیر کچھ ہے ہی نہیں نا لائف میں. سکسیس جو ہے نا وہ تکا ہے, سکسیس تکا ہے. جو بھی لوگ نا اپنی زندگی میں سکسیزفل ہوتے ہیں وہ تکا ہے بھائی, وہ قسمت ہے زیادہ تر. فیلئر جو ہے نا وہ بالکل کنفرم چیز ہے. جیسے موت ایک دن آنی ہے, کنفرم ہے, سب کو آنی ہے, ویسے ہی فیلئر بھی کنفرم ہوتا ہے کہ بھائی فیل تو ہونا ہے. تو اس لیے ہیومن سائیکالوجی کو سمجھیں کہ ہمیں بہت برا لگتا ہے جب لوگ ہمیں ٹرائی کرتا دیکھتے ہیں, ہمیں فیل ہوتا دیکھتے ہیں تو ہم اپنے بارے میں بہت برا محسوس کرتے ہیں. تو اپنی فیلنگس کو اکنالج کیجیے, اپنے مائنڈ کی نیچر کو سمجھیں اور لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ بنا فیلئر کے یار تم کہیں نہیں پہنچنے والے. نمبر 8 پوائنٹ, ٹاکسک ورسز نان ٹاکسک ریلیشن شپس. جب بھی کوئی مجھے کہتا ہے نا کہ میرے شوہر بہت ٹاکسک ہیں یا میری بیوی بہت ٹاکسک ہے یا فلاں بندہ بہت ٹاکسک ہے, اور اگر ایسا کوئی بندہ آپ کی زندگی میں موجود ہے تو مجھے بہت معذرت کے ساتھ آپ کا دل دکھاتے ہوئے آپ کو کہنا پڑے گا کہ آپ خود بہت ٹاکسک ہیں, تبھی آپ کی زندگی میں ایک ٹاکسک انسان موجود ہے. وہ تمام تر لوگ جو بہت مظلوم ہیں, جن کے ساتھ بہت برا ہوا, سائیکلوجیکلی اگر بتاؤں نا تو وہی سب سے زیادہ ٹاکسک اور پیسو لوگ ہیں. اگر نارسسسٹ اسرٹیو ہے, ظلم کرتا ہے, سیلفش ہے, تو نارسسسٹ کا شکار بننے والا بندہ بھی کوئی آسمان سے اترا ہوا دیوتا نہیں ہے یا دیوی نہیں ہے, وہ بھی نارسسسٹ کے جتنا ہی ٹاکسک ہے, نارسسسٹ کے جتنا ہی سیلفش ہے. یہ وہ ریالٹی ہے نا جس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. اگر آپ کی زندگی میں نارسسسٹ موجود ہے تو بہت ممکن ہے کہ آپ ایک خود ٹرامیٹائزڈ اور سیلفش انسان ہیں. اور صرف نارسسسٹ نہیں بلکہ کوئی بھی ٹاکسک انسان اگر آپ کی زندگی میں موجود ہے تو آپ خود ہی ایسے ہیں, آپ کی انرجی ایسی ہے, تبھی تو آپ نے اس انسان کو اپنی طرف اٹریکٹ کیا. اور یہ محض باتیں نہیں ہیں, یہ تو ڈیفینیٹلی سائیکالوجی ہے, اس پر تو ایکسپیریمنٹس ہو چکے ہیں. جان بولبی کی پوری جو تھیوری ہے اٹیچمنٹ والی وہ اسی پر مبنی ہے. تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کے ارد گرد بہت ٹاکسک فرینڈز ہیں, لوگ ہیں, کلیگز ہیں, تو دوست بہت ممکن ہے کہ آپ خود ٹاکسک اور سیلفش انسان ہیں. کیونکہ جو بھی لونگ ریلیشن شپس ہوتا ہے نا دوستوں, اس میں کوئی الٹیریئر موٹیوز نہیں ہوتے, اس میں چھپے ہوئے مقاصد نہیں ہوتے, اس میں ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوتی. میری وہ ویڈیو ہے نا جس میں میں نے کہا ہے کہ کھل کر پیار کرو, دل کھول کر پیار کرو. انسیکیورٹی میں پیار کر رہے ہو تو تم سیلفش ہو یار, تم پیار کر ہی نہیں رہے ہو. پھر تبھی تم کہتے ہو کہ سارے ٹاکسک لوگ ہی میری طرف آتے ہیں, بیکاز یو آر ٹاکسک نا, تم خود ٹاکسک ہو تبھی تو ایسے لوگ اٹریکٹ ہو رہے ہیں. نمبر 9 پوائنٹ, امپورٹنس آف سیئنگ نو. جی ہاں, نہ بولنے کی ہمت لے کر آنا اپنے اندر. ابھی جو نہ بولنا ہے نا یہ کیوں ضروری ہے, کیونکہ وہ لوگ جو اکثر نہ نہیں بولتے یا جو کھل کر اوپن آنیسٹ کمیونیکیشن نہیں کرتے, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کی سیلف اسٹیم بہت لو ہوتی ہے. اور ان کے نہ بولنے کے پیچھے یہ مقصد نہیں ہوتا کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے, بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اگر میں اسے نہ بولوں گا تو یہ مجھے پسند نہیں کرے گا, یہ میرے بارے میں برا سوچے گا. تو مقصد کیا ہے کہ مجھے لوگ پسند کریں, لوگ میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں. مقصد اس انسان کی مدد کرنا نہیں ہے, مقصد اس انسان کے بارے میں سوچنا نہیں ہے جسے آپ نو نہیں بول پا رہے. اس لیے اپنی زندگی میں نو بولنا سیکھیں. اور نو بولنا آتا ہے تب جب انسان کو اپنے ایموشنز, اپنے آپ کے بارے میں پتہ ہو, اپنی فیلنگز, اپنے الٹیریئر موٹیوز کے بارے میں پتہ ہو, اپنے شیڈوز کے بارے میں پتہ ہو, تبھی وہ اوپن اور آنیسٹ کمیونیکیشن کر سکتا ہے اور بہت صاف الفاظ میں سامنے والے کو نو بول سکتا ہے. یہ بہت مشکل ہے, بہت مشکل کام ہے. اس کو پریکٹس کرنے میں نا بندے کی آدھی زندگی نکل جاتی ہے, اور وہ بھی ہماری سوسائٹی میں جو ہمارا کلیکٹیوسٹ کلچر ہے
جہاں پر ہم اپنی خواہشات کو دبا کر دوسرے انسان کی ویلیڈیشن حاصل کرتے ہیں تو ہمارے لیے بہت مشکل ہے نو بولنا، اوپن اور آنیسٹ کمیونیکیشن کرنا، لیکن اسے سیکھا جا سکتا ہے۔ نمبر 10 ہے کمٹمنٹ انٹیگریٹی۔ اب یہ والا جو پوائنٹ ہے نا، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ میں خود بھی اکثر بہت سی کمٹمنٹس کرتی ہوں جنہیں میں پورا نہیں کرتی، اور مجھے پتا ہے کہ کہاں کیسے غلطیاں ہو رہی ہیں مجھ سے، تو انہیں بہتر کرنے کی میں کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن آپ ایک بات یاد رکھیے گا، کم سے کم کمٹمنٹس کریں، اور جو بھی کریں انہیں پورا کرنے کی صلاحیت آپ میں ہونی چاہیے۔ مجھے پتا ہے اتنا آسان نہیں ہے، بہت مشکل ہے، میں خود بھی اسٹرگل کر رہی ہوں اس چیز کے ساتھ، لیکن یہ بہت ضروری ہے۔ انٹیگریٹی، کمٹمنٹ اگر یہ نہیں ہے آپ کی زندگی میں، آپ نہ ہی اچھا ریلیشن شپ بنا سکتے ہو، اور نہ ہی آپ اپنے بزنس میں اچھا کر سکتے ہو، یا اپنے کام میں، اپنی جاب میں۔ تو بہت ضروری ہے کم کمٹمنٹس کرنا، لیکن ان کو پورا کرنا۔ نمبر 11 پوائنٹ بہت ضروری ہے دوستوں، بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زندگی میں اسی چیز کی گارنٹی ہے، اس کے علاوہ تو کسی چیز کی گارنٹی ہے ہی نہیں، اور اس کا نام ہے ڈیتھ۔ مرنے والا ہے نا، آپ، میں، ہم سب، کوئی بھی تو زندہ نہیں رہے گا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا ڈیتھ، اسے ہم ڈیتھ تھیراپی بھی کہتے ہیں، اس کو یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ آپ جب بھی اپنی زندگی میں نا ضرورت سے زیادہ سیریس ہو رہے ہو، بہت زیادہ اسٹریس لے رہے ہو، یا آپ کو لگتا ہے کہ جیسے یہ جو درد اور تکلیف کا سمے ہے، یہ جو وقت ہے، یہ کبھی گزرے گا ہی نہیں، تو یاد رکھیں کہ گزر جائے گا۔ یاد رکھیں کہ اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ زندگی بہت مختصر ہے اور آپ مر جائیں گے، اور یہ سارے مسئلے جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید کبھی ختم نہیں ہوں گے، یہ آپ کے ساتھ زمین میں دفن ہو جائیں گے۔ تو ڈیتھ تھیراپی، ڈیتھ کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے۔ اسٹوئسزم کے فلسفے میں بھی ہمیں نظر آتا ہے، مومنٹو موری کے نام سے، کہ وہ بھی ڈیتھ کو بہت ویلیو دیتے تھے۔ ڈیتھ کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے، موت کے بارے میں بات کرنا، اپنی موت کے بارے میں سوچنا۔ ہر کسی کے لیے نہیں، ہر کسی کے لیے نہیں، لیکن بہت سے لوگ جنہیں لگتا ہے کہ ان کے اندر ہے، صلاحیت ہے موت کے بارے میں بات کرنے کی، موت کا سامنا کرنے کی، ڈیتھ تھیراپی کا استعمال کرنے کی، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو جب بھی آپ کو لگے کہ آپ کی زندگی جھنڈ ہے اور آپ کے کنٹرول سے بالکل باہر ہے اور مسئلے ختم ہی نہیں ہو رہے، تو اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ یار اتنا سیریس مت ہو، تو کیوں اتنی ٹینشن لے رہا ہے یار، آخر میں تو مرنا ہی ہے۔ اسے ہم CBT بھی کہتے ہیں، کگنیٹو بیہیویئرل تھیراپی بھی کہتے ہیں، جس میں آپ اپنی تھاٹس کو فلپ کرتے ہیں، اپنی تھاٹس کے ذریعے اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرتے ہیں۔ تو جی ہاں، ڈیتھ، اس کے بارے میں سوچنا بہت ضروری ہے، اور یہ تو میرا فیوریٹ ٹاپک ہے، کیونکہ مجھے اگر کوئی چیز گراؤنڈڈ رکھتی ہے، میرے قدم زمین پر ٹکائے رکھتی ہے، تو وہ موت ہی ہے، کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے، اور اسے اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں۔ تو دوستو یاد رکھیے گا کہ میچورٹی 48 لاز آف پاور پڑھنے سے نہیں آتی۔ آپ کچھ بھی کر لیں، اگر آپ کے جینیٹکس میں انٹیلیجنس نہیں ہے نا، آپ کے جینیٹکس میں اگر کلیورنس نہیں ہے، آپ اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہیں، تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت لوگوں کو بہت کامیابیوں کی بلندی تک جاتے دیکھا ہے، کیونکہ وہ بہت اسمارٹ کلیور لوگ تھے، اور یقین مانیں انہوں نے زندگی میں کبھی کوئی ایک کتاب بھی نہیں پڑھی۔ تو 48 لاز آف پاور پڑھنا تو دور کی بات ہے، اس کو تو رہنے دینا۔ تو اس قسم کی چیزوں سے باہر نکلیں، دوسروں کو کنٹرول مت کریں، آپ نہیں کر پائیں گے۔ اگر آپ نارسسسٹ نہیں ہیں تو آپ نہیں بن پائیں گے، کیونکہ اگر آپ کے اندر کلیورنس کا، اسمارٹنس کا جین ہے اور اس کو انوائرمنٹ مل جائے تو آپ بہت شارپ ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کسی انسان میں نہیں ہے، وہ اتنا اسٹریٹ اسمارٹ نہیں ہے، اس کی صلاحیت کچھ اور ہے، تو چاہے اسے کتنا ہی ماحول کیوں نہ ملے، اس کے ابا اسے کتنی ہی دانش کیوں نہ دیں، وہ نہیں سمجھ پائے گا، کیونکہ اس کی ڈومین کچھ اور ہے نا، اس کی صلاحیت کچھ اور ہے، اس کے جینیٹکس کچھ اور ہیں۔ تو اس بات کو سمجھیں، اپنی پرسنالٹی کو سمجھیں، اور وہ قوانین فالو کریں جو آپ کو آپ کے اوپر کنٹرول رکھنا سکھائیں، نہ کہ انسانوں اور دنیا پر۔ ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔